ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، ARY ٹیلی ویژن کا یہ بڑا منفرد اور ممتاز پروگرام ہے جس میں ہم قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے جہاں کثیر تعداد میں فضائل ہیں، ثمرات ہیں، برکتیں ہیں اس کو تلاوت کرنے کے حوالے سے، وہاں ناظرین یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے اور ترجیحی طور پر یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں جن پر باہر طور ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم قرآنی حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو پھر احادیث کے اندر آتا ہے کہ کل روز قیامت یہ قرآن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ تو اگر ہم قرآن کے حقوق پورے نہ کریں تو کس منہ سے توقع رکھیں گے کہ قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ ناظرین، قرآن کریم کے ساتھ ہمارے دو طرح کے تعلق ہیں، ایک ظاہری تعلق ہے اور ایک باطنی تعلق ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو ظاہری تعلق ہے اس میں ہم قرآن کریم کو تھامتے ہیں عقیدت کے ساتھ، اس کو عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کو محبت کے ساتھ چومتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ظاہری تعلق ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ لیکن جو قرآن کے ساتھ ہمارا باطنی تعلق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو قرآن کے اندر مضامین بیان کیے اللہ پاک نے، جو قرآنی فکر ہے اور جو قرآنی الفاظ کے اندر مفہوم پنہاں ہیں، اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں اور پھر صاحب قرآن کی محبت میں ڈوب کر قرآن کریم کی تلاوت کریں تو قرآن کریم کے صلے میں، تلاوت کے صلے میں اللہ کریم ہمیں اپنی قربت بھی عطا فرمائے گا اور اپنے محبوب مکرم حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارا جتنا تعلق محبت اور عقیدت کا قرآن کے ساتھ مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، ہمیں اللہ کریم اپنی بارگاہ سے ایک یقین کامل اور یہ ایک تیقن کی کیفیت عطا فرمائے گا۔ اس تیقن کی کیفیت کے ساتھ ایک قاری قرآن کے قلب و روح کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کے صلے میں ایک قاری قرآن اللہ کی بارگاہ میں قرب بھی پاتا ہے، محبوبیت بھی پاتا ہے۔ اور ناظرین، قرآن کریم کا دوسرا حق یعنی دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کریں، اور ہمارے پروگرام ترتیل القرآن کا مقصد اور مدعا بھی یہی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور حسن قرات کے ساتھ اور خوبصورت لفاظی کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور جب ہم قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن کا حق یوں پورا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی قرآن کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت اور صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرنا کل قیامت کے روز کام آئے گا۔ بلا شبہ ناظرین، قرآن اور اس کی تلاوت دلوں کے روگ ختم کر دیتی ہے اور دلوں کے جو زنگ ہیں ان کو اتارتی ہے، دلوں کی میل کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ناظرین، تلاوت قرآن تن کو اجلا کرتی ہے، پاکیزہ کرتی ہے، مطہر کرتی ہے، مصفہ کرتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فارسی کا شعر ہے جو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری بہن، تو نہیں جانتی کہ جب تو محبت اور درد دل کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور جب ایک ماں درد و سوز اور استغراق کے کیفیات کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے تو پھر بیٹا امام حسین کی شکل میں نیزے کی قرآن پہ تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور قرآن کریم کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ ایک حسین پیرائے میں گفتگو کرنے والی شخصیت اور ہمارے پروگرام کی ایک مستقل علمی فکری شخصیت اور ان کا مدلل انداز ہے اور خوبصورت انداز تکلم ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز کے حامل اور بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کرنے والے قاری قرآن گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں جناب محترم قاری عثمان الحق جلالی صاحب۔ قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فإن الله شاكر عليم. اللہ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما شاء اللہ۔ صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی۔ ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے۔ جی محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ دوسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ ہے، دوسری سورہ مبارکہ، آیت نمبر 158 سے قاری صاحب نے پڑھا۔ مشہور و معروف آیت ہے، صفا اور مروہ کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کی طرف سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا کی طرف دوڑی تھیں جب جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ کو اور اپنے شیرخوار بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور صفا اور مروہ کی اپنی حیثیت بھی ساتھ واضح کر دی گئی جی جی، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں۔ شاعر اللہ، اللہ شاعر کی اللہ، نشانیاں، نشانیاں ہیں۔ یہ ایک پوری ٹرم ہے، ایک پوری اصطلاح ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ جب کسی چیز کے بارے میں یہ آ جائے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے جی۔ تو اس کا احترام مومن پر لازم ہو جاتا ہے۔
اچھا ویسے شاعر اللہ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اللہ کی نشانی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نشانی سے مراد وہ جگہ، وہ مقام، وہ مکان، وہ وقت، وہ شخص ٹھیک ہے، جس کو ذات باری تعالیٰ سے نسبت ہے، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے شاعر میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف ہے، جی خانہ کعبہ، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں، حجر اسود یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ مقام ابراہیم یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ ٹھیک، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے، اللہ اکبر، چونکہ وہ اللہ کی سادہ نشانی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ جی تو جب اللہ کی نشانی ہوگی تو اس کی ایک زندہ فزیکل جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہوگا کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جی، حدیث پاک میں فرمایا نا، جب صحابہ آئے تو انہوں نے پوچھا من اولیاء اللہ ہے یا رسول اللہ، جب آیت آئی لا ان اولیاء اللہ، حضور یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جی تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اور زبان وحی ترجمان سے جو ولی کی تعریف فرمائی، اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ اکبر، جب تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد۔ اللہ یاد آ جائے، تو شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقامات، وہ مکانات، وہ جگہیں یا وہ اوقات جی جن کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آ رہا ہو۔ اب صفا اور مروہ کو کس سے نسبت ہے؟ براہ راست اللہ سے نسبت نہیں ہے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نسبت ہے، اچھا اس اور نسبت سیدہ کی وجہ ہاجرہ سے کو نشانی اللہ ہے۔ سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، تو اب چونکہ ان کے قدم لگ گئے ان پتھروں پہ اور تکرار سے لگے، کثرت سے لگے، تو فرمایا اب یہ عام پہاڑیاں نہیں رہیں، یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا علامہ صاحب کہ اللہ کا جو محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قرب والا ہے، جس چیز کو اس کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ نشانی بن جاتی ہے بالکل، وہ اللہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور واہ اس سے واہ، ہمیں سبحان یہ سمجھنا ہے کہ جس کے قدم لگنے سے یہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے، واہ واہ واہ، وہ سبحان قدموں والا خود کتنا محبوب کیا ہوگا کہنے۔ بارگاہ الہی میں۔ سبحان اللہ، اب کیا ہوا کہ وہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں پر انہوں نے بت نصب کیے ہوئے تھے کفار نے زمانہ جاہلیت میں۔ جی جی جی، تو جب صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بعد میں پھر عمرے کے لیے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمیں تو سائی کرنی ہے یہاں، وہ یہاں بت لگے ہوئے ہیں، اللہ اب کیا کریں؟ اس وقت یہ آیات کریمہ آئیں، اللہ اکبر، فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے جی تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ لفظ آیا ہے طواف کا لفظ۔ جی طواف، یہ جو ہم جی، سائی کر رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ بھی طواف ہی ہے، طواف ہی ہے، جی ان جی، یطوف بہما۔ فرق صرف یہ ہے کہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ گولائی میں، گول وہ چکر میں سرکل ہو میں رہا ہے، ہوتا گھوم ہے۔ کے ہو رہا ہے سرکل میں، اور جو صفا و مروہ کی سائی اور طواف ہے، عرفم سائی کہہ دیتے ہیں، جی۔ عرفن، کیونکہ سیدہ ہاجرہ دوڑی ہیں اس لیے اس کو سائی کا نام دے دیا گیا، اور جہاں سائی کی جائے اسے مسحا کہہ دیا گیا، سائی کا مقام، دوڑنے کی جگہ۔ جی جی، لیکن قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ حج ہے یا عمرہ ہے، طواف، جب حاجی اور زائر آ رہا ہے تو وہ جو جا رہا ہے چکر لگا رہا ہے حقیقت میں وہ بھی طواف ہی ہے۔ اور جو اللہ، کوئی بھی اپنی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا، یعنی جو اس کے اندر پورے ذوق و شوق کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دوڑ رہا ہے، واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی وہ عبادت ڈیکوریٹ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، صفا اور مروہ کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ ایام حج ہیں، قافلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ صفا اور مروہ اور پھر طواف ایک سرکل کی شکل میں ہے اور ایک اسٹریٹ لائن کی شکل میں ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کی خدمت میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ حج کے ایام ہیں اور گفتگو ہو رہی تھی صفا اور مروہ کے بارے میں، جو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور محترم علامہ صاحب نے فرما دیا کہ جب نسبت ہو جاتی ہے، بے شک کسی پتھر کو ہو جائے، پہاڑ کو ہو جائے، اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، قرآن نے اور پھر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ بالکل واضح کر دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی تو وہی ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ واہ واہ، سبحان تو اللہ، گویا دلوں کے تقویٰ کی ایک زندہ نشانی یہ ہوگی کہ آپ کا ظاہر شاعر اللہ کی طرف مائل بھی ہوگا، کشش بھی محسوس کرے گا، اور ان کی تعظیم و تکریم بھی بجا لائے گا۔ ہمیں حکم ہی یہی ہے، یہاں تک جب قرآن نے کہہ دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جی جی، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی سجدہ گاہ بنا لو، عبادت و نماز کی جگہ بنا لو، اس سے بڑھ کے تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ تو شاعر اللہ اور صفا و مروہ کا اللہ کی نشانیاں ہونا،
اور پھر حجاج کرام کا اور معتمرین جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کا جا کے ان مناسک کو ادا کرنا. یہ جو سعی ہے صفا و مروہ کی یہ عمرہ کا بنیادی رکن ہے. اچھا ویسے اس کے بغیر عمرہ نہیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور بعض کا ذہن سوال کرتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ صفا سے مروہ کے درمیان صرف چلنا پھر دوڑ پڑنا یہ اللہ کی عبادت کیسے ہے؟ ہاں دیکھیے اللہ کی عبادت اصل میں یہ کیا تو ہے؟ کوئی نہ نفل ہے نہ فرائض حقیقت میں ہیں، اللہ نہ کی سجدہ عبادت ہے۔ کیا ہے کہ جی جی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم. بے شک اللہ تمہاری صورت و جسم کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تمہارے دلوں کو اور دلوں کی کیفیات کو دیکھ رہا. اللہ اب اکبر۔ چونکہ وہ سیدہ ہاجرہ کی ادا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی، اللہ کو وہ پسند آ گیا دوڑنا کہ یہ اللہ کی میری بندی میری محبت میں میری طرف رجوع کرتے ہوئے کیسے بھاگ رہی بے چین ہے. اور ایک ماں ہے اللہ اکبر۔ جو اپنے بچے کے لیے پانی یا دودھ کی تلاش میں ہے، بچہ ادھر بلک رہا ہے. اب اس میں وہ ماں کی بے تابی اور اضطراب بھی شامل ہے. اب اس میں تعلیم کیا ہے کہ آپ جب صفا و مروہ پہ ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ کیفیت ہو، ہاں ہاں وہ اضطرار کا عالم ہو. واہ واہ واہ۔ اور پھر بندہ احرام میں ہوتا ہے اس وقت اس کا ایک اپنا اضافی ایک برکت ہوتی ہے اور ایک کیفیت ہوتی ہے. کیفیت تو ہوتی ہے۔ رجوع اللہ کا بے سر و سامانی بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں ہونا واہ 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 واہ۔ یہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. سبحان اللہ۔ اور اگر نماز اس سے خالی ہے تو وہ نماز کب ہے؟ بے شک بے قرآن نے بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کی کیفیت واہ میں واہ رہتے. تو اس میں اگر بالکل صوفیانہ پوائنٹ آف ویو سے بات کروں جی 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 جی۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ سعی جو ہے مجرد عبادت ہے، اللہ اکبر، مجرد عبادت۔ مجرد عبادت. اگر یہ والی کیفیات اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں، جی شامل ہو جائیں، تو یوں سمجھیے کہ اس میں سعی کرنے والا ہے ہی نہیں، ہائے ہائے، بس واہ واہ، عبادت ہی عبادت ہے، کیا کہنے۔ روح عبادت. حج کا جو سارا فلسفہ ہے نا اصل میں یہ اس میں عابد پیچھے رہ جاتا ہے، عبادت آگے چلی واہ جاتی ہے. واہ واہ واہ، تو سبحان اس کو ہمیں اپنے اوپر طاری کرنا ہے چونکہ ایام حج ہیں. بلکہ اس میں تو اللہ کی نشانیوں کا سارا تذکرہ بھی وہ ہے فلسفہ اس کا صرف یہ ہے، فالوئنگ بھی ساری وہی فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے خلیل کی اداؤں کو ادا کرنا ہے ہاں ہاں، اور اللہ کے حبیب کی اداؤں کو ادا کرنا ہے. اداؤں کو نبھانا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے یہی کہا تھا نا آ کے حجر اسود کو کہ حجر اسود میں تجھے بوسہ نہ دیتا تو کیا ایک بات، پتھر ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں بھی بوسہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین بہت خوبصورت باتیں، اور دیکھیں بات تو ساری پھر شاعر اللہ کی ہوئی، اور اللہ کریم ہمیں یہ پہچان عطا فرمائے اور پھر صاحب نسبت ہونا چاہیے، اور اس نسبت کا تعلق پھر شاعر اللہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس نسبت کا جب فیض ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم قرب پاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں پہچان بھی عطا فرمائے اور شاعر اللہ کا فیض بھی عطا فرمائے. محترم قاری عثمان الحق جلالی صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اللہ اکبر، اللہ اکبر. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की तिलावत समाअत की मोहतरम कारी उस्मानुल हक जलाली साहब से। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिद साहब, जी मोहतरम। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 197 कारी साहब ने पढ़ा। देखिए, लफ्ज़ हज कुरान पाक में आया है कई जगह पे, सूरह हज भी है जी। अब उसका तलफ़ुज़ देखें क्या, अगर कुरान से बंदा रिजू करे ना तो उसकी जो डिक्शन है वो भी ठीक होती है, उसकी लुग़वी मालूमात में, उसके तलफ़ुज़ में बेहतरी आती है, और उसको चीज़ों के आम तलफ़ुज़ जो हम गलत बोल रहे होते हैं तो पता चलते हैं कि कुरान में इसकी असल क्या है। अल हज्जु, इसमें जीम मुशद्दद है। अल हज, हाँ, हज का जो तलफ़ुज़ है उसमें जीम मुशद्दद है, यानी जीम डबल है उर्दू के हिसाब से, तो लफ्ज़ होगा हज। जी। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के जाने माने हुए कई महीने हैं, यानी हज के अयाम मुकर्रर हैं। जी, अय्याम इससे मुकर्रर, पहले मैंने जी। इशारा दिया, शरफ़ ज़मानी और शरफ़ मकानी दोनों की इस्लाम बात करता है और जो दोनों की तालीम देता है ठीक है। कि जगहों का भी शरफ़ व फजीलत होता है, और जो औकात होते हैं, ज़मान होते हैं, वक्त होता है, उसकी भी फजीलत व शरफ़ हो। सादा लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे कि बाज़ जगहों को बाज़ जगहों पर फजीलत है, जी। और बाज़ वक्तों को, औकात को बाज़ औकात पर फजीलत है। जैसे बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर, और बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत व फ़ौक़ियत। उनमें किए हुए काम अमल की जो वैल्यू है वो उस रमज़ान में किए हुए अमल की वैल्यू आम गैर रमज़ान में किए हुए से ज़्यादा है। इसको कहते हैं शरफ़ ज़मान। ठीक है। जब आप मक्का शरीफ में जाके मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करते हैं उसको कहते हैं शरफ़ मकान। क्या हुआ, आप नहीं बदले, आप वही हैं, जगह बदली, शराफत मकानी तब्दील हो गई। तो उस मकान की बरकत और हुर्मत के सबब अब नमाजी की एक नमाज को 1,00,000 गुना तक बढ़ा दिया गया फिजिकली। अल्लाह अकबर, ये दर्जा हो गया। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, अगर हमारे जहन में रहें तो बेशुमार उलझने हमारी ये तकादी जो खराबियाँ आती हैं उससे हम बच जाते हैं। अच्छा, ये बात फिर यहाँ से ली जा सकती है कि जब हम अपने शेख कामल की बारगाह में जाते हैं तो वो स्पेस जो एक शेख कामल के इर्द गिर्द होती है वो निस्बतन उसका दर्जा बढ़ जाता है। बल्कि इसमें हुक्म भी है कि अपने फोत शुदगान को सालेहीन के जवार में दफन करो। अल्लाह अकबर। वो इसीलिए है ना, जवार को तो सब मानते हैं, अच्छा जो हमसायगी होती है, क्या बात, तो सब मानते हैं कि उस रेंज में जब 40 की रेंज में आप हैं तो आपको हमसाये की बरकत मिल रही है। इसीलिए दुआ की जाती है आदमी रहता है कि अल्लाह करीम मुझे मदीना में मौत आ जाए। मदीना में मौत, वो इसीलिए वो शरफ़ मकान है। वो तो हुक्म है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो चाहे इस्तिताअत रखता हो, मन इस्तिता यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा, उसे चाहिए फिर मरे आगे मदीना, जो मर सकता वो तो फिर समझिए ऑर्डर और हुक्म आ गया। क्या बात। तो ये उमूमी कायदा ये है कि शरफ़ ज़मान और शरफ़ मकान वो आपके आम को खास कर देता है। वाह वाह वाह, सुभान, आम को खास कर देता है, आपके थोड़े को ज्यादा कर देता है। ये है फलसफा सादा सा और ऐन इंसानी नफ्सियात और नेचर और तबीयत के मुताबिक। अब क्या हुआ, अब सारा साल हज अशर मालूमात क्या है, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ये भी शवाल नहीं है, शव्वाल है, शव्वाल है, ज़ीक़ादा, ज़ुल्हज्जा, 3 महीने, और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा 2 महीने 10 दिन, शव्वाल के 2 महीने और यकम से 10 ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन, ये टोटल मिला के 3 महीने हैं, और अगर उसमें से 20 दिन निकालें तो ये 2 महीने 10 दिन बने। अब इसमें मनासिक आपने उन मुकर्ररा औकात में मुकर्ररा तरतीब से अदा किए तो आप हाजी हैं जी, वरना आप एहराम बांध लें, गुस्ल कर लें, खुशबू लगा लें और आम दिनों में वहाँ चले जाएं, रजब में चले जाएं, मुहर्रम में चले जाएं और यही कुछ सारा कर दें, ज़मान मकान हज नहीं होगा। हज नहीं, मकान है, ज़मान नहीं है। जी हाँ, मकान है, ज़मान नहीं है, वक्त नहीं है, तो अदा नहीं होगा। जैसे कुरान ने कहा इन्ना सलात कानत अल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज का भी वक्त नहीं हुआ तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हज का भी एक वक्त मुकर्रर है और फिर उन शराइत के साथ, उन लवाजमात के साथ आपने हाजिर होना है और हज को फमन फरद फीहिन्नल हज,
ان دنوں میں جس شخص پر حج فرض ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ حج کی نیت کرے۔ اور قرآن نے جو انسٹرکشنز دیے ہیں حاجیوں کو بڑی خاص، وہ یہاں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، اللہ نہ اکبر، عورتوں کے سامنے کوئی ایسی کنایے میں بات کرنی ہے، ایون شوہر میاں بیوی بھی آپس میں نہ کریں، اللہ اکبر، جو خلوت کے سوا نہیں کی جا سکتی، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لفظوں سے بھی زبان سے بھی اللہ، بات، غیر تو دور کی بات ہے، آپس میں محرم میاں بیوی بھی نہ کریں، اشارے کنایے میں بھی نہ کریں، کوئی ایسی فحش بات نہ ہو، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کی بات ہو، اور اس میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں دونوں شامل ہیں، جی جی، کوئی گناہ کی بات نہ آئے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ولا جدال، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں شیطان لے آتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس وقت بھی اٹیک کیے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، تو جو ان کے رستے پہ جا رہا ہے وہ اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتا ہے۔ جو حاجی ان 3 چیزوں سے بچ گیا وہ کامیاب حاجی ہے، اور 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو 3 نہیں کرنی اچھا وہ مجھے یہ ہے۔ اجازت دے دیں ایک وقفے کے بعد؟ جی آپ بریک لیں۔ ناظرین، حج سے متعلق بہت خوبصورت معلومات محترم علامہ مجددی صاحب ہمیں عطا فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو زمان و مکان کی قید اور اس کی بندش کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت کی، اور جی محترم جہاں سے بات آپ نے ڈراپ کی تھی وہیں سے جوڑیے۔ اب دیکھیے، حاجیوں کو ایک چیز بڑی سمجھنی ہے کہ لڑائی جھگڑے والی چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اور اظہار کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب آپ اظہار کریں گے تو حج کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ اور جو حدیث پاک میں بشارت ہے نا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ وما جزاؤہ الا الجنہ، اللہ اکبر، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اللہ اس کا اکبر، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو زندگی میں ایک ایسا موقع دیا جا رہا ہے اللہ کہ آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور حدیث پاک کے مطابق آپ ایسے ہو جائیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آئیں۔ مولود، جی 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 کہ یومن ولدت امو، مبرور حج کس لیے کہا گیا، صرف حج نہیں۔ جی، تو مبرور حج کیا ہے؟ جس میں یہ 3 چیزیں نہ ہوں، اور یہ 3 ہوں جو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ افشاء السلام، سلام کثرت سے عام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو سلام کرنا ہے، محبت بڑھے گی۔ اور سلام صرف لفظوں سے نہیں کرنا، سلامتی دینی بھی ہے، واہ واہ، اس کو گارنٹی دینی ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ طیب الکلام، حسن کلام، میٹھا بول بولنا ہے۔ حسن اخلاق، اور دوسری چیز آپ نے طیب الکلام، اور تیسری چیز ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا ہے، اللہ، جو بھی آپ کو کسی کو کھلانے کے لیے آپ کو اچھا، میسر یہ ہے، ایک حاجی دوسرے کو درس آپ دیا پہ- جا یہ رہا ہے۔ حاجی کو 3 چیزیں کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ قرآن میں 3 چیزیں نہ کرنے کا کہا ہے۔ جو حاجی اس دائرے میں آ گیا، ان 6 چیزوں کے دائرے میں، واہ، انشاءاللہ العزیز اس کو حج مبرور نصیب ہوگا، اور پھر اس کے صلے میں اور جنت، اس کے صلے میں اس کو جنت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حج پہ جائیں، اور دیکھیں پھر اس گفتگو کی روشنی میں جب ایک حاجی کا اتنا مقام ہے تو پھر اس حاجی کا ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، چونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ قربت پا گیا حاجی، اب ہم اس کی بارگاہ میں بے ادبی کریں گے تو پھر بھی اللہ کی ناراضگی اور پھر اللہ سے دوری ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری عثمان الحق جلالی صاحب تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
ومن دخله كان آمنا. اللہ اکبر. احسن احسن یا شیخ. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران ہے اور تیسری سورہ مبارکہ، چوتھا پارہ ہے. قاری صاحب نے آیت نمبر 96 سے پڑھا 96. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے. اور قرآن پاک میں مکہ شریف کا ایک نام آیا ہے بکہ، جی عبرانی زبان کے اندر جی جی مکہ کو بکہ کہا گیا. اس پہلے زمانوں میں بکہ کہا جاتا تھا. جی. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ. اور اس خانہ کعبہ کے لیے قرآن کہتا ہے مبارکن، یہ برکت والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے وہ جو ہم شرف مکانی کی بات کر رہے جی تھے جی کہ شاعر اللہ جو ہوتے ہیں وہاں برکت ہوتی ہے. بلا شبہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف کی چھت پہ اترتی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اب وہ اللہ. برکت کہاں سے آ رہی ہے؟ جی وہ ہے بظاہر فرش پہ لیکن جڑا ہوا عرش سے. عرش سے ہے. جی. اور خانہ کعبہ یعنی قبلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کے اس ٹکڑے مکہ شریف سے لے کر ام القریٰ سے لے کر اور عرش معلیٰ تک کعبہ ہے. صرف اس کی آپ عمارت یا حجم کو نہ دیکھیں. اچھا ہم اوپر نے تک علماء سے کعبہ، سنا ہے کہ بیت اس کی اگر المعمور تک. یہ سائنٹیفک ایک ٹرم ہے پروجیکشنز ڈرا کریں لائن سیدھی تو این اوپر عرش معلیٰ ہے، عین اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور ہے. جی ہاں، عرش معلیٰ کے پیرالل. اچھا جی. جی بیت المعمور ہے جو بیت فرشتوں کا المعمور. کعبہ ہے. جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے. جی جی. فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں اللہ اکبر. بیت المعمور میں، وہاں طواف کر رہے ہیں. اور یہ خانہ کعبہ اس کی ڈائریکشن کے بالکل نیچے ہے، اس لیے یہ اوپر تک کعبہ ہی کعبہ ہے. واہ واہ واہ. سبحان اگر آپ جہاز میں جا رہے ہوں تو پھر آپ جہاز میں اس کی ڈائریکشن کی طرف اگر رخ کر لیں تو گویا آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، اس لیے یہ بتایا گیا. اس کی حدود یہ یوں اس طرح بیان کی گئی ہیں لمبائی کے اندر. زمین کی 7ویں تہہ میں بھی کعبہ ہے، کوئی نیچے چلا جائے واہ واہ. ایسا ہوتا ہے نا، کسی کان میں کوئی کام کر رہا ہے. نہیں یہ آج آپ نے بڑی منفرد بات کر دی کئی کہ فیٹ جہاز اور پہ جا رہے کلومیٹر ہیں نیچے جا تو رہا ہے. کعبہ تو ظاہری طور پہ ڈائریکشن، نیچے ہوگا. ہاں ڈائریکشن وہی ہے. ڈائریکشن وہی. جی فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف واہ کر واہ لو. واہ. تو فرمایا 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اب یہاں ایک اور بہت بڑا میسج ہے ہمارے حجاج کرام اور زائرین کے لیے خاص طور پہ، اور ان دوستوں کے لیے خاص طور پہ جو زیادہ تر زور دیتے ہیں کثرت سے عمرے کرنے کو. جی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ٹوٹل 120 رحمتیں ڈیلی بیسس پہ اتر رہی ہیں اس میں سے 60 رحمتیں صرف طواف والوں کے لیے ہیں. اللہ اکبر. آدھی 50% صرف جو طواف کر رہے ہیں. تو اس لیے اہل علم نے لکھا کہ وہاں پر سب سے بڑی عبادت کعبہ کا طواف کرنا بیت اللہ شریف کا، باقی اس کے بعد ہیں. پھر فرمایا 40 نماز والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہیں، 100 ہو گئیں. اور 20 ان کے لیے ہیں جو صرف بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کرتے رہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے نشائی صاحب، یہ واہ صرف واہ. بیٹھ کے آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے اسلام میں. واہ واہ واہ. اور دیکھ کس کو رہے ہیں؟ شاعر اللہ کو. شاعر اللہ کو اللہ کو دیکھنا نہیں بھی- دیکھ رہے آپ، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. اور ایسے گھر کو دیکھ رہے ہیں جس میں گھر والا رہتا نہیں ہے، واہ واہ وہ رہنے سے پاک ہے. صرف نسبت کام کر رہی ہے یہاں پر.
اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن نے لکھا اعظم الشعائر چار ہیں. سب سے پہلے بیت اللہ شریف ہے اعظم شاعر اللہ، دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرے قرآن پاک یہ جو ہمارے پاس. اچھا یہاں میرے ذہن میں یہ اور بات آ چوتھے گئی نماز. کہ کعبے کو دیکھنا اللہ کی نشانی ہے، عبادت ہے، اجر ہے، اور پھر کعبے کو دیکھنا، کعبے کے کعبے کو دیکھنے پہ اہل علم نے لکھا کہ کعبے کو دیکھے تو حاجی بنتا ہے، اور کعبہ کو دیکھے تو صحابی بنتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اور 1 کھرب حاجی مل کے ایک صحابی کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. پوری امت کے اغواس و اقتاب مل کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو کعبہ کو دیکھنا تو کیا ہی کہنے. بیت اللہ شریف کی عمارت کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور اس کی شان یہ ہے. اور پھر وہاں سارا ہی پروسیس دیکھیں تو پتھروں سے جڑا ہوا ہے. حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، منا مزدلفہ ہے، عرفات ہیں، پھر کنکریاں رمی ہیں، جمرات ہیں. اچھا یہ سارے پتھر انوالو سب ہیں. پتھر ہیں. جی جی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں بھائی. جب پتھر کو نسبت ہمارے دوست سے ہو گئی تو وہ عام نہیں رہا. اب اس پتھر کو دیکھنا عبادت، اس پتھر کو چومنا عبادت، اس پتھر کو چھونا عبادت، اور چھو بھی نہ سکو دور سے یوں اشارہ بھی کر لینا عبادت. استلام کر تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. کیونکہ اس میں ایک ایسی تاثیر، ایک ایسی برکت اور ایک کیفیت. یہ جو لفظ تبرک ہم بولتے ہیں یہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے. تبرک مطلب برکت کا حصول. تو برکت کے حصول میں ہمیں آقا علیہ السلام نے ایک ایسی سنت دی ہے کہ میرے کسی امتی کو، حاجی کو، زائر کو تکلیف نہ دینا. حجر اسود کو چھونے کے لیے دور سے ہی استلام کر لینا، دور سے ہی تمہارا کام ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے. تو فرمایا یہ وہ گھر ہے جو برکت والا بھی ہے اور ہدی للعالمین بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی کھلی نشانیاں بھی ہیں. آیات بینات، مقام و ابراہیم آیات بینات کہا گیا. اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اور پھر یہاں حج کا شرعی حکم بیان کر دیا. اچھا صاحب ایک بات اور بتا دیں، یہ کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنا، جی اب یہ ہماری ڈائریکشن کس طرف ہوئی؟ کعبۃ اللہ کے اندر جب آپ جاتے ہیں نا یا اس کے ارد گرد جاتے ہیں تو پھر چاروں طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ پڑھی ہے جی نماز. الحمدللہ. کعبہ کے اندر ارد گرد اندر بھی یہی حکم ہے. ٹھیک آپ جس طرف بھی رخ کر لیں، کعبہ آپ کا احاطہ کیے ہوئے ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ جدھر رخ کر لیں آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے. سبحان اللہ. وہاں کوئی پابندی نہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں کہ تو ادھر مڑ جائیں. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. وہاں جا کے ہی تو اصل میں معبود کی حقیقت کھلتی ہے کہ باہر جو سجدہ تھا وہ ہم کعبے کو تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو سجدہ رب کعبہ کو کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آج کی حسین گفتگو میں اور مدلل گفتگو میں ہمیں جو سبق ملا میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں محترم علامہ مجددی صاحب سے کہ ایک تو جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور پھر شاعر اللہ کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے اس کی بھی اہمیت اور فضیلت کا انکار نہیں کرنا. کعبہ کے ساتھ ہماری عقیدت، اور پھر کعبہ کے کعبہ حضور تاجدار کائنات کی ذات طیبہ، اور پھر گنبد خضراء کو تکنا، اور پھر جو گنبد خضراء کو تکنے والی آنکھیں ہیں، جو عرفاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے ساتھ ہماری عقیدت. کسی بات کی فضیلت سے انکار نہیں کرنا، ان کی اہمیت کو ماننا ہے تو اللہ کریم ان شاعر اللہ کا فیض عطا فرمائے گا. ناظرین پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں بار دیگر محترم قاری عثمان الحق جلالی صاحب اور محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں کچھ